اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے مقبوضہ جموں و کشمیر مشن کے زیر اہتمام ویبنار کا انعقاد کیا۔ شرکاء نے کشمیر میں آزادانہ اور غیر جانبدارانہ استصواب رائے کرانے کا مطالبہ کیا۔ بیورو چیف USA معوض اسد صدیقی تفصیلات بتا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مشن کی جانب سے کشمیریوں کے یوم حق خود ارادیت کی مناسبت سے ویبینار کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مشن انفارمیشن سیکشن کی جانب سے بنائی جانے والی خصوصی ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی۔ ویبینار میں ڈاکٹر غلام نبی فائی، سیکریٹری جنرل کشمیر اویئرنیس فورم، محترمہ وکٹوریہ شوفیلڈ، مزمل ایوب ٹھاکر، کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز پروفیسر حلیل ٹوکر، مسٹر لارس رائز، ناروے کے سیاستدان اور پروفیسر سید حسین شہید سہروردی شامل تھے۔ اپنے خطاب میں سفیر منیر اکرم نے اس بات پر زور دیا کہ گزشتہ 7 دہائیوں سے بھارت نے کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت سے انکار کیا ہے، جو انہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے ذریعے دیا گیا تھا۔ ویبینار کے شرکاء نے کہا کہ ریاست جموں و کشمیر کو اقوام متحدہ کے زیر اہتمام آزادانہ اور غیر جانبدارانہ استصواب رائے کے ذریعے عوام کی مرضی کے مطابق قائم کیا جائے گا۔ واشنگٹن کے پاکستانی سفارت خانے میں مزید 3 ملازمین اومیکرون وائرس میں مبتلا ہو گئے۔ سفارت خانے میں وائرس سے متاثرہ ملازمین کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے سفارت خانے کے تمام ملازمین کو سخت احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں، جبکہ سفارت خانے کے متعدد ملازمین نے بوسٹر ویکسین بھی لگوا لی ہے۔ امریکہ میں حالیہ خصوصی انتخابات کے بعد سے نومنتخب ارکان نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھانا شروع کر دیا۔ اس حوالے سے لانگ آئلینڈ کے سفاک کاؤنٹی کے نومنتخب ڈسٹرکٹ اٹارنی ریمنڈ ٹرنی نے بھی حلف اٹھایا۔ ریمنڈ ٹرنی کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے۔ تقریب حلف برداری میں پادری کی دعا کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام پاک بھی پیش کی گئی، جس کی وجہ موجودہ انتخابات میں ریمنڈ ٹرنی کو مسلمانوں اور پاکستانیوں کی بڑی حمایت بتائی جاتی ہے۔ کلام پاک پیش کرنے کا یہ شرف پاکستانی کمیونٹی کی ممتاز شخصیت اور کمیونٹی ایکٹیوسٹ شکیل شیخ کے جواں سالہ صاحبزادے اور اسلامک ریڈیو کے بانی کیون شکیل کو حاصل ہوا۔ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور وہاں موجود سینکڑوں حاضرین کو سورہ فاتحہ کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ These verses are recited by billions of Muslims daily, multiple times a day. It is considered the key to understanding the Holy Quran. It is a guidance for all of those who seek it. As Muslims, when we begin anything in our lives, we begin with reciting these verses. So the district attorney, Ray Chin, is beginning this new journey, so we would love to recite it for him, since he's beginning this journey. نومنتخب ڈسٹرکٹ اٹارنی ریمنڈ ٹرنی نے جس اسکول سے گریجویشن مکمل کیا تھا، حلف اٹھانے کے لیے بھی اسی اسکول کا انتخاب کیا۔ تقریب میں ان کے اسکول کے پرنسپل، پادری، ریپبلکن پارٹی کے عہدیدار، امریکی آفیشلز نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ The Constitution of the United States, the Constitution of the United States, the Constitution of the State of New York, the Constitution of the State of New York, and will uphold the responsibilities of Suffolk County District Attorney, to the best of my ability, اپنے خطاب میں ڈسٹرکٹ اٹارنی ریمنڈ ٹرنی کا کہنا تھا کہ وہ تمام کمیونٹیز کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ تمام کمیونٹیز کی خواہش یہ ہے کہ ان کا خاندان محفوظ رہے۔ all the communities as reflected by all the wonderful clergy members that we have here today. And I listened to what they had to say, and shock upon shock, everybody wants the same thing from their district attorney. They want their communities and their families, their children to be safe. They want their quality of life to increase, and they want to be treated fairly. They want to have faith in their district attorney's office, and they want to know that everyone will have access to justice. And we're going to do that. We're going to do that. تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کی ممتاز کاروباری شخصیت اور ریمنڈ ٹیرٹس کی ٹرانزیکشن ٹیم کے واحد مسلم ممبر ندیم وامق سمیت مختلف پاکستانی بھی شریک ہوئے، جنہوں نے تقریب حلف برداری میں قرآن پاک کی تلاوت کو خوشائند قرار دیتے ہوئے یہ امید ظاہر کی کہ سفاک کاؤنٹی میں مسلمانوں کے لیے مزید دروازے کھلیں گے۔ معوض اسد صدیقی، دنیا نیوز، سفاک کاؤنٹی۔ پاکستانی امریکن لا انفورسمنٹ سوسائٹی پاکستانی نیاد امریکیوں کو قانون نافذ کرنے والے اداروں میں مستحکم کرنے کے لیے سرگرم ہو گئی ہے۔ تنظیم کے پہلے سے ہی 500 سے زائد ممبران امریکہ کے مختلف لا انفورسمنٹ اداروں میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ کہنا تھا تنظیم کے صدر روہیل خالد کا، جو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نیو یارک میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ عاطف خان تفصیلات بتا رہے ہیں۔
نیو یارک میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستانی امریکن لا انفورسمنٹ سوسائٹی کے صدر روہیل خالد، نائب صدر اسد انور، محمد عشرت، سارجنٹ ایٹ آرمز فیصل اعجاز، ریکارڈنگ سیکرٹری مہران فیاض اور ایونٹ کوآرڈینیٹر احتشام خان نے کہا کہ پاکستانی کمیونٹی کے نوجوان بہت باصلاحیت اور قابلیت کے حامل ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ نیو یارک پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں میں شمولیت اختیار کریں۔ کوئی بھی فورس جوائن کرنے کے طریقہ کار کے لیے جو بھی معلومات درکار ہوں ہم ان کو مکمل رہنمائی دیں گے۔ The nation's first fraternal organization representing Pakistani American law enforcement officers. On my right is our Vice President, Sergeant Asad Anwar. Next to him is our event coordinator, Sergeant Ehtisham Khan of 113 Detective Squad. Next to him is our recording secretary, Police Officer Mehran Fiaz from Bronx Transit. On my left is our Sergeant at Arms, Sergeant Faisal Ejaz from 62nd Precinct. Next to him is our Treasurer, Lieutenant Muhammad Ishrat from 112 Precinct. We also have our trustees from all over from all 5 boroughs. From Brooklyn, we have a Sergeant Mehtab Ali from 70 Precinct. Next to him is Police Officer Sajjad Khiani from Brooklyn North. Next to him is Sergeant Suleiman Arsalan from 94th Precinct. Our Queens trustee is Police Officer Majid Majid from 109th Precinct, serving in law enforcement agencies in the United States of America. PAL's aim is to create a harmonious relationship between law enforcement agencies and those whom we serve. People of the City of New York and the United States, PALs will serve as an instrument for open discussion and better understanding of law enforcement policies, striving for a safer community. PALs will also initiate and enhance contact between Pakistani youth and law enforcement agencies. پریس کانفرنس میں پاکستانی امریکن لا انفورسمنٹ سوسائٹی کے بورڈ ممبران بھی موجود تھے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تنظیم کے شرکاء کا کہنا تھا کہ پاکستانی کمیونٹی کو چاہیے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے تو اس کی شکایت پولیس میں ضرور درج کروائیں، یہ ان کا قانونی حق ہے۔ ٹوڈے جو ہم نے پریس کانفرنس رکھی تھی، اس کا مین موٹو یہ تھا کہ ہم اپنی کمیونٹی کے اندر اویئرنیس کیسے لائیں کہ اگر کوئی کرائم کمٹ ہوتا ہے ہماری کمیونٹی کے پاس انفارمیشن ہے یا نہیں ہے، نالج ہے کہ نہیں، they need any assistance from us, we can come and we can help them. اگر کوئی کرائم کمٹ ہوتا ہے، if they think it's a crime committed, they need to call 911 اور پولیس وہاں پہ آئے گی، ان کو ٹیک کیئر کرے گی۔ اگر وہ لگ رہا ہے کہ پولیس صحیح طرح سے ان کو رسپانس نہیں دیا، so they can reach out to the Pakistani American Law Enforcement Society board and trustees or any members. We will more than welcome to help anyone. شرکاء کا کہنا تھا کہ شکایت درج کروانے میں بھی کسی قسم کا ابہام یا مشکل ہو تو بھی تنظیم کے ممبران کمیونٹی کی رہنمائی کے لیے دستیاب ہوں گے۔ پریس کانفرنس کے اختتام پر سانحہ مری میں جاں بحق 22 افراد کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کروائی گئی۔ امریکہ میں اومیکرون وائرس کی لہر نے لوگوں کو ایک مرتبہ پھر خوفزدہ کر دیا۔ کرونا ڈیلٹا اومیکرون کے بعد کون سے نئی لہر آنے والی ہے، یہ کتنی خطرناک ہے اور بچاؤ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر مشاہد فاروقی نے امریکہ میں دنیا نیوز کے بیورو چیف معوذ اسد صدیقی سے خصوصی گفتگو میں کیا انکشافات کیے ہیں، آپ بھی دیکھیے۔ پوری دنیا اور خاص طور پہ امریکہ ایک مرتبہ نئی کرونا کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ بہت بڑے پیمانے پہ لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں اور ایک طوفان سا مچا ہوا ہے۔ اس کے حوالے سے کئی پرابلمز ہیں، کئی سوالات ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر مشاہد فاروقی کھڑے ہیں جو کہ اس حوالے سے بہت ایکسپرٹ ہیں اور کرونا کے کئی پیشنٹس کا علاج کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے جو ہے یہاں کرونا ٹیسٹنگ بھی ہوتی ہے ان کے اس کلینک میں، جہاں ابھی بھی باہر سینکڑوں افراد لائن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو نئی لہر ہے یہ کیا چیز ہے اور اس سے کتنا خوفزدہ ہونا چاہیے؟ السلام علیکم۔ نئی لہر جو آئی ہے اومیکرون کی، یہ کافی اسپریڈ فاسٹ ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس کا جو پھیلنے کا ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ جن کو ایون ویکسین بھی لگی ان کو بھی ہو رہا ہے، اور جن کو نہیں لگی ان کو بھی ہو رہا ہے۔ جن کو لگی بھی ہے ان کی طبیعت ذرا کم خراب ہو رہی ہے، مائلڈ ڈیزیز کہہ لیں آپ، وہ ہوتی ہے، لیکن جن کو نہیں لگی ہے ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ تو ویکسینیشن جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جنہوں نے نہیں لگائی وہ فوراً لگوا لیں، ابھی بھی ٹائم ہے، لگوائیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ویرینٹ بھی ہوا میں موجود ہو اور وہ ابھی پھیلنا شروع ہو جائے۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ڈیلٹا اومیکرون کے بعد بھی کوئی اور چیز آ سکتی ہے؟ جی، ایک چیز آ چکی ہے IHOU کے نام سے، جو کہ جس کے 20-25 پیشنٹ ڈائیگنوز ہو چکے ہیں، وہ کیمرون کنٹری سے پھیلا ہے۔
تو ابھی اس کی ریسرچ جاری ہے، وہ آلموسٹ نیکسٹ شاید وہی ہوگا. تو اس لیے سب سے یہی ریکویسٹ ہے، بلکہ اب تو ہر جگہ یہی کہا جا رہا ہے ساری کنٹریز میں، یورپین کنٹریز میں اسپیشلی، اور ہمارے امریکہ میں بھی، کہ ویکسین لگوائیں. پاکستان سب جگہ ویکسین لگوائیں، ویکسین بہت امپورٹنٹ ہے. اور دوسری چیزیں کنٹینیو کریں، پریکاشن، ماسک کی پریکاشن ہے، اور سوشل ڈسٹینسنگ. آپ نے خود کہا کہ ویکسین والے بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں، تو پھر کیا فائدہ اس ویکسین کا؟ تو وہی فائدہ ہے. دیکھیں، اگر جب ویکسین لگتی ہے اس کے بعد اگر آپ کو بیماری ہوتی ہے تو آپ کم بیمار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ویکسین نہیں لگی ہوئی خدا نہ خاصہ اور آپ کو اومیکرون ہو گیا تو پھر آپ کی طبیعت بہت خراب ہوگی. تو ابھی جو لوگ ایمرجنسی میں ہیں، جو لوگ ایمرجنسی جا رہے ہیں، ہاسپٹلائز ہو رہے ہیں، وہ سارے لوگ ان ویکسینیٹڈ والے ہیں، جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی، جو کہ ویکسین کو سمجھتے ہیں کہ صحیح چیز نہیں ہے، جو بھی ہے، جو بھی ان کا اوپینین ہے، لیکن انہوں نے ویکسین نہیں لگائی، تو وہ لوگ ہی اینڈ اپ ہو رہے ہیں ہاسپٹل میں. اور ہمارے ارجنٹ کیئر میں بھی جو پازیٹیو آ رہے ہیں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں لگائی. جو ویکسین لگانے والے پازیٹیو آ رہے ہیں، لیکن وہ لوگ 2-3 دن میں صحیح ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کتنا اس وقت خطرناک ہے؟ جو پہلے ہم اموات کی ریشو دیکھ رہے تھے اس طریقے سے نہیں ہے. تو بعض جگہ لوگ کہتے ہیں نزلہ زکام کی طرح ہے، تو اس کو کتنا سیریس لینا چاہیے اور کتنا اس سے نہیں ڈرنا چاہیے؟ درمیان کی کیا چیز ہونی چاہیے؟ تو درمیان کی چیز یہی ہے. صحیح بات ہے جو آپ نے کہا کہ یہ کولڈ کی طرح ہی آ رہے ہیں اس کے سمٹم، لیکن صرف ان کو جن کو ویکسین لگی ہوئی ہے. میرے پاس جس طرح بہت سے پیشنٹ کی کالیں آ رہی ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم نے ویکسین ایک لگائی یا نہیں لگائی، ان کی طبیعت بہت خراب ہے. تو اتنی بھی خراب نہیں ہے جتنی ڈیلٹا سے ہوئی تھی، اومیکرون سے خراب ہو رہی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ اسٹل وہ لوگ گھر پہ اپنا علاج کر پا رہے ہیں. تو ڈیلٹا سے زیادہ خطرناک تو نہیں ہے اس لحاظ سے کہ اموات اس کے لیے بہت کم ہیں اور آئی سی یو میں لوگ ایڈمٹ نہیں ہو رہے ہیں، لیکن اسٹل یہ پھیل رہا بہت تیزی سے. سو ابھی منڈے کو یونائٹڈ اسٹیٹ میں 1 ملین کیسز ڈائگنوس ہیں، جو کہ ہائیسٹ نمبر ہے جب سے اومیکرون شروع ہوا ہے. تو اور دنیا میں ابھی جو نمبر ہے وہ 10 ملینز کا ہے. تو اتنے لوگ بیمار ہو چکے ہیں اس سے، اور یہ کنٹینیو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے لوگ ٹیسٹ کرائیں گے اتنا آ رہا ہے پازیٹیو. آپ کے یہاں ایک بہت لمبی لائن میں باہر دیکھ رہا ہوں، کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، لیکن بہت سے لوگوں کو میں نے یہاں شکایت کرتے ہوئے بھی دیکھا کہ جو وہ ٹریول نہیں کر پائیں، کہ ان کا رزلٹ نہیں آیا. تو اس میں آپ لوگوں کا کتنا ہاتھ ہے؟ کیا وجہ ہے اور کیا مطلب ہونا چاہیے اس کا؟ تو بیسکلی ٹیسٹنگ کی جو ٹیسٹنگ کی کوانٹٹی بہت بڑھ گئی ہے، 10 فولڈ ہو گئی انکریز. اس کی وجہ سے لیب جو ہم یوز کر رہے ہیں، فار ایگزامپل ہمارے پاس 3-4 لیبز ہیں، اس میں سے آلموسٹ 3 اور 4 لیبس تو آلریڈی بیکڈ اپ ہو چکی ہیں. تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں اب ہم رزلٹ 48 آور میں نہیں دے سکتے. تو ہمارے تمام وہ پیشنٹ جو ٹریول کر رہے تھے ان کو بھی مسئلہ ہو رہا ہے. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں سٹی ہیلتھ ارجنٹ کیئر میں کہ ان لیب سے جو لوگ ٹریول کر رہے ہیں ان کو ایک طرح سے ایکسپیڈائٹ کریں اور ان کو رزلٹ جلد جلد لائیں. تو ایک دو لیب جو ہیں وہ اسٹل ورکنگ، لائک وہ بیکڈ اپ نہیں ہے، لیکن باقی ساری لیب بیکڈ اپ ہے. ڈاکٹر صاحب اب یہ بتائیں آخر میں کہ کامن آدمی کے لیے پاکستان سے لے کے امریکہ میں تک کیا احتیاط کریں اور کس طریقے سے اس سے بچا جا سکتا ہے؟ اور کہتے ہی ہیں کہ ہر ایک کو ہونا ہے، تو اس کا کیا نتیجہ مطلب کس طرح سے سیف ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ تو اس میں بس یہی ہے وہ ساری چیزیں جو آپ پہلے لرن کر چکے ہیں اس پینڈیمک میں، ماسک پہننا، سوشل ڈسٹینسنگ کرنا، ہاتھ صابن سے واش کرنا، ہینڈ واشنگ، سوشل ڈسٹینسنگ اینڈ ماسک، دو 3 چیزیں. لیکن موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اسٹل ہم گنا سے اگین ویکسین. سو ویکسین لگوائیں، جو کہ بہت ہی اچھی احتیاطی تدبیر ہے اگینسٹ کرونا وائرس، چاہے کوئی بھی ویریئنٹ ہو. اس سے یہ ہو تو رہا ہے لوگوں کو، لیکن ویکسین کے بعد جن کو ہو رہا ہے، اگین میں بول رہا ہوں کہ اس کی طبیعت زیادہ خراب نہیں ہو رہی، تو وہ کریں. باقی جو بھی سپلیمنٹس ہیں جو میں نے پہلے بھی بتایا تھے، وائٹامن سی، وائٹامن ڈی اور زنک، یہ تینوں آپ کے امیون کو بوسٹ دیتے ہیں. تو آپ امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے یہ چیزیں لیتے رہیں، اور باقی جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اور ماسک وہ کرتے رہیں. ریاست نیو یارک کی سفوک کاؤنٹی کے نو منتخب ڈسٹرکٹ اٹارنی ریمنڈ ٹیرفنی نے حلف اٹھایا ہے. تقریب حلف برداری کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا. اس تقریب کا احوال بتائیں گے معوض اسد صدیقی. امریکہ میں حالیہ خصوصی انتخابات کے بعد سے نومنتخب ارکان نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھانا شروع کر دیا. اس حوالے سے لانگ آئلینڈ کے سفوک کاؤنٹی کے نومنتخب ڈسٹرکٹ اٹارنی ریمنڈ ٹرنی نے بھی حلف اٹھایا. ریمنڈ ٹرنی کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے. تقریب حلف برداری میں پادری کی دعا کے ساتھ ساتھ
तिलावत कलाम पाक भी पेश की गई, जिसकी वजह मौजूदा इंतखाबात में रेमंड टर्नी को मुसलमानों और पाकिस्तानियों की बड़ी हिमायत बताई जाती है। कलाम पाक पेश करने का यह शर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी की मुमताज़ शख्सियत और कम्युनिटी एक्टिविस्ट शकील शेख के जवां सारा साहबजादे और इस्लामिक रेडियो के बानी केविन शकील को हासिल हुआ। सूरह फातिहा की तलावत की और वहाँ मौजूद सैकड़ों हाज़रीन को सूरह फातिहा की अहमियत से आगाह किया। These verses are recited by billions of Muslims daily, multiple times a day. It is considered the key to understanding the Holy Quran. It is a guidance for all of those who seek it. As Muslims, when we begin anything in our lives, we begin with reciting these verses. So the district attorney, Rachel, is beginning this new journey, so we would love to recite it for him, since he's beginning this journey. नौमंतखब डिस्ट्रिक्ट अटार्नी रेमंड टर्नी ने जिस स्कूल से ग्रेजुएशन मुकम्मल किया था, हल्फ उठाने के लिए भी इसी स्कूल का इंतखाब किया। तकरीब में इनके स्कूल के प्रिंसिपल, पादरी, रिपब्लिकन पार्टी के अहदेदार, अमरीकी ऑफिशियल्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। The Constitution of the United States, the Constitution of the United States, the Constitution of the State of New York, the Constitution of the State of New York, and will uphold the responsibilities of Suffolk County District Attorney, to the best of my ability, अपने खिताब में डिस्ट्रिक्ट अटार्नी रेमंड टर्नी का कहना था कि वो तमाम कम्युनिटीज़ को साथ लेकर चलेंगे। तमाम कम्युनिटीज़ की ख्वाहिश ये है कि उनका ख़ानदान महफूज रहे। All the communities as reflected by all the wonderful clergy members that we have here today. And I listened to what they had to say, and shock upon shock, everybody wants the same thing from their district attorney. They want their communities and their families, their children to be saved. They want their quality of life to increase, and they want to be treated fairly. They want to have faith in their district attorney's office, and they want to know that everyone will have access to justice. And we're going to do that. We're going to do that. तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की मुमताज़ कारोबारी शख्सियत और रेमंड टेरिस की ट्रांजैक्शन टीम के वाहिद मुस्लिम मेंबर नदीम वामिक समेत मुख्तलिफ पाकिस्तानी भी शरीक हुए, जिन्होंने तकरीब हलफ बरदारी में कुरान पाक की तिलावत को खुशाइन करार देते हुए ये उम्मीद जाहिर की कि सफ़क काउंटी में मुसलमानों के लिए मज़ीद दरवाजे खुलेंगे। मोअज़्ज़ज़ा सिद्दीकी, दुनिया न्यूज़, सफ़क काउंटी। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला के वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ज़ई ने ज़ूम मीटिंग के दौरान बाबर अहमद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने तालीम के फ़रोग़ के लिए शुरू से इक़दामात किए और इलाके में मुस्बत सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा किया। सवात में लड़कियों की तालीम पर पाबंदी दुरुस्त ना थी। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, अज़मत गिल की रिपोर्ट में देखिए। During those 3 months, the military of Pakistan, they did a targeted operation, and Taliban were expelled from the Swat Valley, and then we went back to Swat, and we restarted our lives. So it was 2009, but in 2011, 12, 2 years after, the target killing was still there, and like in those series of target killings, Malala was one of the target who was targeted by the Taliban gunmen while she was coming back from school. When I talk, I stutter, I stammer, and like you can imagine, a little child who has not much confidence in himself, and if he is a stutterer, it's very difficult for him. Inside the family, outside of the family. Because of stuttering, I was bullied by some of my classmates and some of the boys in the community. So few weeks after, there was a declamation contest in the school. And I asked my father, can you write a speech for me? I was in grade 7 or 6, I think. And my father was kind of shocked. So he was not very sure, but I insisted. And he wrote a speech for me. On the speech day, I went to the podium. My eyes were open, but I couldn't see anyone, like you can understand. And when I finished my speech, I went back to the hall and sat. So a teacher, who was our maths teacher, and that teacher came and he whispered in my ear and he told me in Pashto, "We urdu wakaro." It means that you spread the fire.
کورونا کی نئی لہر کے بعد پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک کی جانب سے لگائی گئی سفری شرائط کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. اس حوالے سے کیا احتیاط کی جائے؟ معوض اسد صدیقی کی رپورٹ میں دیکھیے. کورونا کی نئی وبا کے نتیجے میں جہاں دنیا میں لوگوں کو کئی مشکلات کا سامنا ہے، وہاں ایک بڑا مسئلہ سفر کا بھی ہے. اس حوالے سے مختلف ممالک کی مختلف شرائط ہیں. آنے کے حوالے سے ویکسینیشن کارڈ اور کورونا کا PCR ٹیسٹ طلب کیا جا رہا ہے. اپنے پیاروں سے ملنے کی خواہش یا کاروبار کے حوالے سے لوگ اس مشکل میں رہتے بھی گزر جاتے ہیں. ان دنوں PCR ٹیسٹ کے لیے طویل قطاریں دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں. جہاں طویل قطاریں نظر آتی ہیں وہیں ٹیسٹ رزلٹ آنے میں بھی دیر ہو رہی ہے. PCR ٹیسٹ کے حوالے سے مختلف ممالک کے مختلف شرائط ہیں. کچھ ممالک 72 گھنٹے کے ٹیسٹ کو قبول کرتے ہیں تو کچھ 48 گھنٹے سے 1 منٹ زیادہ ہونے پہ بھی فلائٹ پہ چڑھنے نہیں دیتے. خاص طور پہ پاکستان کی جانب سے 48 گھنٹے کی شرط ہے. لیکن موجودہ صورتحال کے نتیجے میں امریکہ میں بڑے پیمانے پہ لوگ ٹیسٹ کرانے پہ مجبور ہیں. لوگوں کی اتنی بڑی تعداد ٹیسٹ کرا رہی ہے کہ جو لیب 24 گھنٹے کے اندر رزلٹ مہیا کرتی تھی وہ 48 گھنٹے کے اندر بھی رزلٹ نہیں دے سکی، جس کی وجہ سے بہت سے افراد اپنی مطلوبہ فلائٹ حاصل نہیں کر سکے. اس سلسلے میں دنیا نیوز سے مختلف پیسنجرز نے رابطہ کیا. اس حوالے سے دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ٹریول ایکسپرٹ امان سلمان کا کہنا تھا، اگر آپ USA سے پاکستان جا رہے ہیں تو اس ٹائم پہ PCR ٹیسٹ ویکسین کے کارڈ کے حوالے سے بہت سے لوگوں کے بہت سے سوالات ہیں اور بہت پریشان ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ جب آپ USA سے پاکستان جا رہے ہیں تو آپ نے جو PCR ٹیسٹ کرانا ہے وہ اٹ ہیز ٹو بی ڈن ود ان 48 آورز، 48 گھنٹے کے اندر ٹیسٹنگ کرانی ہے. USA میں موسٹلی جگہوں سے فری ہو رہا ہے لیکن اپوائنٹمنٹس نہیں مل رہی ہیں آپ کو، تو آپ نے میک شیور کرنا ہوگا کہ آپ کا رزلٹ آپ کو ٹائم پہ مل رہا ہے. 48 گھنٹے کے اندر کا ٹیسٹ ہونا چاہیے، دیٹس نمبر 1. نمبر 2، جب آپ واپس آ رہے ہیں پاکستان سے تو 24 گھنٹے کے اندر کا رول ہے یہ USA کا. آپ کو 24 پاکستان میں مل رہا ہے، وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن USA کے اندر بہت زیادہ پرابلم ہے اور اس کے 2 ریزن ہیں. بہت زیادہ لوگ ٹریول کر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ لوگ یہاں سے پاکستان جا رہے بھی ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں کیونکہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں شادیوں کا سیزن ہوتا ہے اور اس ٹائم پہ بہت زیادہ کراؤڈ جو ہے وہ پاکستان جا رہا بھی ہوتا ہے. تو آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ 48 آورس کے اندر کا ٹیسٹ ہو. دیٹس نمبر 1. نمبر 2، ریگارڈلیس آف آپ کے ویکسین لگی ہوئی ہے یا نہیں، آپ کو PCR ٹیسٹ چاہیے. تو جب تک آپ کے پاس PCR کا ٹیسٹ نہیں ہے اور ویکسین کا کارڈ نہیں ہے آپ کو ٹریول نہیں کرنے دیں گے پاکستان. دوسری چیز مجھے بتانی ہے کہ آپ کو ایئرپورٹ پہ USA میں آپ جا رہے ہوں یا وہاں سے واپس آ رہے ہوں پاکستان سے USA، آپ کو 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہے. اور اس کا سب سے بڑا جو ریزن ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں پہلے صرف 1-2 چیزیں چیک کرتے تھے، اب آپ سے 5 سے 6 چیزیں چیک کر رہے ہیں. اس میں آپ کو پاسپورٹ چیک کریں گے کہ ویلڈ ہے کہ نہیں ہے، آپ کا ویزا، آپ کا نائکوب کارڈ، آپ کا ویکسین کا کارڈ، آپ کا PCR کا ٹیسٹ. اور ان ساری چیزوں کے بعد ان ساری چیزوں کو کیا آپ نے اپلوڈ کیا ہوا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا جو پورٹل ہے فاسٹ ٹریک، اس کے اوپر اپلوڈ کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا ہے، یہ بھی چیز چیک ہوگی. تو جب یہ ساری چیزیں آپ کے موجود ہوں گی تب اس کے بعد آپ جو ہے نا اس کی کیو کے اندر، اس لائن کے اندر آپ لگ سکیں گے، ادروائز وہ آپ کو جانے بھی نہیں دیں گے آگے تک. سو پلیز میک شیور کریں کہ آپ نے اپنا PCR ٹیسٹ آپ کا ویلڈ ہونا چاہیے ود ان 48 آورس. USA سے جاتے ہوئے آپ کو ٹائم پہ مل رہا ہے، اس کو آپ نے اپلوڈ بھی کیا ہوا ہے فاسٹ ٹریک وغیرہ پہ، اور ٹیسٹ 48 آورس کے اندر ہی. ہم لوگ روزانہ کئی کالیں آ رہی ہیں کہ جنہوں نے آن لائن سے ٹکٹ لیا ہوا ان کو یہ رولز نہیں معلوم ہے. میں سجیسٹ کروں گا آپ جس بھی ایریا میں رہتے ہیں آپ اپنے اس ٹریول ایجنٹ سے رابطہ کریں اور اس سے ٹکٹ لیں تاکہ وہ آپ کو گائیڈ کر سکے کہ آپ نے کرنا کیا ہے ٹریول کرنے سے پہلے، کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے. اس لحاظ سے پھر آپ اپنے پلانز کریں. کونسل جنرل آف پاکستان ٹورانٹو عبدالحمید کا کہنا ہے کہ پاکستان اور کینیڈا کے درمیان سفارتی تعلقات بہت خوشگوار ہیں. گزشتہ سال کینیڈا میں پاکستانی مصنوعات میں 32% اضافہ ہوا ہے اور آنے والے سال میں مزید بہتری کی امید ہے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے پاکستان ہائی کمیشن کینیڈا کے زیر اہتمام کچہری میں کیا. مزید احوال دنیا نیوز کے نمائندے ندیم طفیل کی اس رپورٹ میں. پاکستان ہائی کمیشن کینیڈا کے زیر اہتمام کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان ہائی کمیشن کے چارج ڈی فیر شہباز ملک، کونسل جنرل آف پاکستان وینکوور جام باز خان، کونسل جنرل آف پاکستان مونٹریال اشتیاق احمد عاقل اور پاکستانی کمیونٹی سے دیگر افراد بھی موجود تھے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کونسل جنرل آف پاکستان ٹورنٹو عبدالحمید کا کہنا تھا کہ ان دنوں پاکستان اور کینیڈا کے درمیان سیاسی و سفارتی تعلقات مثالی ہیں، جس کا تجارتی تعلقات پر بھی مثبت اثر پڑا ہے. سال 2021 کے پہلے 9 ماہ میں کینیڈا میں پاکستان کی برآمدات میں 32% اضافہ ہوا. Besides providing consular services to Pakistani nationals, including issuance of passports, the primary mandate of Pakistani High Commission Consulate in Canada is the promotion of friend relations between the two states and the furthering of their economic, commercial, cultural, and scientific relations. To achieve this objective, our diplomatic missions are actively engaged with our Canadian counterparts, both at the federal and provincial level, to cultivate good relations with Canada. We are regularly meeting with ministers, state officials, businessmen, academia, and other important personalities. While the corona pandemic has restricted the physical meetings across the globe,
our diplomatic missions resorted to online meetings to keep the upward momentum of bilateral relations. Canada की बहुत senior डिप्टी मिनिस्टर लेवल ऑफिसर जो हैं वो फोर्थ राउंड ऑफ बायलैटरल डिप्लोमेटिक रिलेशंस को डिस्कस करने पाकिस्तान गई थी कोविड के बावजूद भी. इन रिजल्ट ऑफ आवर इंटरेक्शन विद आवर कैनेडियन काउंटरपार्ट्स द पॉलिटिकल रिलेशंस आर कॉर्डियल. द ट्रेड इज ऑन अपवर्ड ट्रैजेक्टरी. 2021 जो है जो कि वर्ल्ड वाइड एक कोविड अफेक्टेड ईयर था, इसमें हमारी 32% एक्सपोर्ट्स कनाडा की तरफ बढ़ी हैं. ई कचहरी के दौरान अगले आम इंतखाबात में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को हक राय दही के इस्तेमाल, पाकिस्तान में जमीन के इंतकाल के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी से मुताल्लिका उमूर, सेविंग सर्टिफिकेट्स को कैश कराने, एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट के हुसूल के तरीकाकार, विरासती सर्टिफिकेट्स के हुसूल के लिए ऑनलाइन दस्तावेज को अपलोड करने, पाकिस्तान के सफर पर जाने वालों के लिए कोविड प्रोटोकॉल और दीगर तफसीली मालूमात और रहनुमाई फराहम की गई. पाकिस्तान का जो वीजा मैनुअल है उसके मुताबिक फॉरेनर्स ऑफ पाकिस्तान ओरिजिन दे कैन ट्रेवल टू पाकिस्तान विदाउट वीजा इन केस ऑफ इमरजेंसी एंड दे वुड बी ग्रांटेड लैंडिंग परमिट फॉर 72 आवर्स एट द पॉइंट ऑफ एंट्री. खुदा न ख्वास्ता अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है और आपका शनाख्ती कार्ड पाकिस्तानी पासपोर्ट एक्सपायर है, नहीं रिन्यू हुआ और आप कैनेडियन पासपोर्ट पर ट्रैवल करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो वीज़ा मैनुअल है वो परमिट करता है कि आप इन केस ऑफ इमरजेंसी पाकिस्तान ट्रैवल कर सकते हैं और आपका जो भी पॉइंट ऑफ एंट्री होगा उस पर 72 आवर्स लैंडिंग परमिट मिल जाता है, जो कि बाद में आप चाहें तो वहाँ से एक्सटेंड करवा लें किसी भी पासपोर्ट ऑफिस से, या अपना वहाँ पर शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट उसकी रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर देंगे. सो दैट कैन आल्सो सर्व एज like for your further stay in Pakistan. वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए सफारत खानों और हाई कमिश्नर्स के ज़ेर एहतमाम हर माह बाकायदगी से ई कचहरी का इनेकाद किया जा रहा है. नदीम तुफैल, दुनिया न्यूज़, कनाडा. कनाडा के शहर कैलगरी को पिछले 3 हफ्तों से शदीद सर्दी ने अपनी लपेट में लिया हुआ है. आसमान से बरसते बर्फ़ के गालों ने हर शय जमा दी है. कहीं फवारे जम गए तो कहीं दरिया, जबकि शाहराहें, वादियाँ और मकान भी बर्फ़ से ढक गए. कई इलाकों में दर्जा हरारत -40 सेंटीग्रेड तक पहुँच गया. कैलगरी से नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ नदीम तुफैल की रिपोर्ट. कनाडा इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है. कैनेडियन सूबों ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, सस्केचुआन और मैनीटोबा में सर्दी अपने अरूज पर है. कैलगरी में पिछले 3 हफ्तों से शदीद सर्दी पड़ रही है, जिससे निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुआ है. शहर के कुछ हिस्सों में बिजली और इंटरनेट की सर्विसेज भी मुतासर हुई हैं. शहर भर की सड़कों पर फिसलन से दर्जनों हादसात भी रूनुमा हुए. दर्जा हरारत हवा के साथ -40 से भी नीचे गिर जाता है. मामूल के मुताबिक दिसंबर से फरवरी शदीद सर्दी के महीने हैं. रवां साल सर्दी ने कई रिकॉर्ड तोड़े. सड़कें साफ करने वाले वर्कर और रेस्क्यू टीमें 24 घंटे काम कर रही हैं. शहरियों ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बर्फबारी ने रोजमर्रा के मामूलात को शदीद मुतासर किया है. जरा सी लापरवाही से फ्रॉस्ट बाइट का खतरा लाहक हो सकता है. यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये स्नो पड़ी हुई है और -22 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे. और ये अजीब बात है, कल यहाँ पे जो है वो +1 टेम्परेचर था और आज -22 है. ये खसूसियत सिर्फ कैलगरी की है कि जो है यहाँ पे प्लस से एकदम माइनस जो है में चला जाता है. और चूंकि यहाँ पे एक खास किस्म की हवा चलती है, स्नो, ये इस दफा जो है ये सर्दी कुछ कंटिन्यू चली गई है, लेकिन जो है हमें बहुत फिर भी हम एंजॉय कर रहे हैं. जी आप देख सकते हैं मैं इस वक्त -30 में गाड़ी में बैठा हुआ हूँ. यहाँ पे शदीद सर्दी है, इतनी सर्दी है कि आपकी स्किन अगर कोई विजिबल हो चंद सेकंड में जाम हो जाती है. तो लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ घरों के अंदर है, हीटिंग सिस्टम है, लेकिन गाड़ी में अगर आप बाहर जाना चाहें तो आपने अपनी गाड़ी को कम से कम 30 मिनट पहले स्टार्ट करना होता है ताकि वो इस काबिल बन सके कि आप उसमें बैठ के कहीं जा सके. आजकल हमारा शहर कैलगरी बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी की लहर में है. ताकि मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा किलिंग विंटर है इस दफ़ा. बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, लेकिन वी आर सो लकी कि इधर जो है इंडोर जो मामला हैं वो सब ठीक हैं. हमारा शहर जो है इंडोर गैस है, हीटिंग है, इलेक्ट्रिक है, एवरीथिंग इज वर्किंग.
बट लेकिन रोड की कंडीशन इस दफ़ा बहुत वर्स हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते से गर्म हवाएं चलने से सर्दी का जोर टूटते ही मौसम ठीक हो जाएगा। और ख़बर यह है कि सानेहा मरी में बेगुनाह शहरियों की हलाकत पर कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी अफसरदा है। उनका कहना है कि मरी में बेयारो मददगार बर्फ़ में धंसे रहने वाले सयाहों की दर्दनाक मौत ने दिल दहला कर रख दिया है। जब बाहर बैठ के आप इस किस्म की खबरें पाकिस्तान से सुनते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, और यकीनन जो लोग सियाहत के लिए गए, सैर करने के लिए गए, खुशी के लम्हात मनाने के लिए गए और उसके बाद इन दी एंड जो है उनकी जान चली गई, तो बहुत ही तकलीफ से ये खबरें हैं। और यकीनन दुख उन्हीं को होता है जिनके अजीज चले जाते हैं इस दुनिया से। बाकी लोग यकीनन ताज़ियत करेंगे, तमाम सियासी रहनुमा भी ताज़ियत करेंगे, बाकी लोग भी ताज़ियत करेंगे, लेकिन जिनकी फैमिली को मेंबर चला गया और जो सारा कफील था उस फैमिली का, उनके लिए अब देखें कि आगे क्या सूरत हाल बनती है। यकीनन इसमें सियाहों के हवाले से बात की जा रही है कि वो इतनी तादाद में नहीं जाने चाहिए थे, लेकिन इसकी जिम्मेदारी ज़्यादा गवर्नमेंट के ऊपर आती है, वहाँ की इंतजामिया पे आती है कि उन्होंने इस बारे में सोचा ही शायद नहीं था कि ये सूरत हाल भी बन जाएगी। इस तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं थी कि रेस्क्यू ऐसी सूरत हाल बने तो रेस्क्यू कैसे करेंगे, और इन दी एंड फिर देखिए वही सूरत हाल बनी कि पाक फौज को इस हवाले से जो है रेस्क्यू के लिए उनको बनाना पड़ा। इतनी तादाद में लोग चले जाते हैं तो आपको पहले ही जब महकमा मौसमियात ने भी आपको वार्निंग दे दी कि वहां पे स्नो स्टॉर्म आ सकता है बल्कि स्नो स्टॉर्म की वार्निंग दी है, उसके बावजूद आपने लोगों को जाने दिया। अगर जाने भी दिया तो कम से कम कोई तरीकेकार तो होता, सड़कें कैसे साफ होंगी, वहां कैसे पार्किंग होगी, कैसे लोग रहेंगे। और ये भी तलात है कि वहां पे होटल्स जो हैं उन्होंने किस तरह से 5,000 वाले होटल जो है $20,000 रुपए पर नाइट का मांग रहे थे। तो मेरे ख्याल ये बड़ी बेहिसी है। सानिया मरी के बारे में क्या कहा जाए, दिल खून के आंसू रो रहा है। एक ऐसा अलमनाक वाकया कि यकीन नहीं आ रहा आज के दौरे जदीद में भी ऐसे वाकयात होते हैं। इसमें मैं ज़्यादा इल्ज़ाम जो है वो इंतज़ामिया और फिर हुकूमत को देती हूँ। मुझे ये नहीं समझ में आता कि लोग फंसे हुए थे, मदद के लिए बुला रहे थे, क्यों नहीं रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल किया जा सकता था। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। कनाडा में जहाँ हम मुकीम हैं यहाँ पर मनफी दर्जा हरारत और बर्फ़ के ढेर एक आम सी बात है, और कई शाराएँ ऐसी हैं जिसके ऊपर सिग्नल्स भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद ऐसी अमवात सुनने में नहीं मिलती। मेरा दिल बहुत ही मखमूम है। हर शहर का एक कैपेसिटी होती है, एक कैप होता है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि क्यों नहीं मरी की इंतज़ामिया ने पहले से सड़कें बंद की जब ऐसा मौसम मुतवक्को था। बहरहाल मैं अपने हमवतनों के गम में शरीक हूँ। कनाडा में रहने वाले पाकिस्तानी हम लोग परेशान हैं। हम लोगों को फिक्र है कि मरी में जो वाक़या हुआ जिसमें मासूम कीमती जानों का ज़िया हुआ, और हुकूमत वक्त को इस पर एक इंक्वायरी बिठानी होगी और इस बात का तयन करना होगा कि कौन लोग ज़िम्मेदार थे, और लोगों को, सयाहों को, टूरिस्ट को इन्फॉर्म करने के लिए उन्होंने क्या क्या गवर्नमेंट ने किया था, और इस बात को भी यकीनी बनाना होगा कि ऐसे वाक़े दोबारा ना हो। इससे हमारे मुल्क की साख ख़राब होती है। ख़ास तौर पे हम टूरिज़म की बात करते हैं, हम लोगों को पाकिस्तान लाने की बात करते हैं, तो हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे तवज्जो देनी होगी, उनको बेहतर बनाना होगा ताकि इस तरह के वाक़यात दोबारा और बार बार ना हो। मरी के सानिया पे हम सब अफसरदा है, और लवाहकीन जो उसमें हलाक हुए उनकी फैमिलीज़ के साथ, लवाहकीन के साथ हमारी हमदर्दी है, और अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाएँ। बहरहाल ये ज़िम्मेदारी दोनों तरफ से जाती है। इस वक्त किसी को ब्लेम करना कोई उसमें अच्छी चीज़ तो नहीं निकलने वाली है, लेकिन बहरहाल हुकूमत का अवलीन फ़र्ज़ है कि ऐसी जगहों पर इंतज़ामात ऐसे रहे कि ये सानिया ऐसे पेश ना आएँ, और इसी तरह सयाह को भी ख्याल रखना चाहिए कि जब वो कहीं जाएँ एडवाइजरीज को देख ले, पूरी तरह से तैयारी होकर चले और एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। और इस वक्त जितने भी उसमें मुकामी इदारात है, मरकज़ी हुकूमत है, हुकूमत को बहरहाल ऐसी चीज़ों को, ऐसे सानियात को रोकने के लिए आइंदा फ्यूचर में इक़दामात उठाने चाहिए।